کان عند اللہ وجیہا، کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں وجاہت والے تھے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ ان سے ڈرتا تھا، اللہ ان سے مرعوب تھا۔ مطلب ہے کوئی بندہ بابرکت ہو تو کیا کہتے ہیں، یہ منہ متھے والا ہے، جدھر جاتا ہے خیر ہی خیر ہوتی ہے، مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، آبرو مند ہے، یمن برکت والا ہے۔ تو یہ معنی ہے کان عند اللہ وجیہا کا، کہ وہ آبرو مند ہیں، عزت والے ہیں، یمن برکت والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ان کی رعایت فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بنیادی غلط ہے کہ وجاہت کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اگر وجاہت کا یہ معنی تھا تو پھر حضرت موسیٰ کلیم وجیہ ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان سے مرعوب تھا اور ڈرتا تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رکھو کہ جسمانی بیماریاں لاحق ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی انہونی بات نہیں۔ فطر کی بیماری بھی بندے کو لگ سکتی ہے اور بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے پیغمبر کی ذات میں یہ جسمانی عارضے والا اعتراض بھی برداشت نہیں کیا ہے۔ تو جب جسمانی عیب والا اعتراض اللہ ان کے حق میں برداشت نہیں کرتا ہے تو روحانی مرتبوں کی کمی اور عند اللہ قرب و منزلت کی کمی والے جو اعتراض ہیں وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات بیان کی، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو اعتراض کیے گئے، جو آپ کے مرتبے اور مقام میں کمی کی گئی، تو اعلیٰ حضرت ان کے دلوں میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کے قلم میں ان کی دفاعی کارروائی کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مقبولان بارگاہ کی عزت کا تحفظ فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا اس رنگ میں اظہار فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی وجیہ تھے اور آخرت میں بھی وجیہ۔ تو کیا مطلب دنیا میں بھی میں ان سے ڈرتا تھا اور آخرت میں بھی ڈرتا؟ کیا یہ معنی ہوگا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں بھی آبرو مند ہے، آخرت میں بھی آبرو مند ہے۔ تو جب اللہ سے وہ کرے سفارش اور اللہ ان کی نہ مانے تو ان کی بے آبروئی ہو جائے گی، عزت نہ رہے گی، مرتبہ مقام لوگوں کی نظروں میں گھٹ جائے گا۔ تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ کو وہ پیارے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ عزت والے ہیں، اور ان کی بات نہ مانی جائے تو ان کی عزت میں خلل پڑے گا، اس لیے اللہ رب العزت ان کی بات مان لیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ بظاہر ٹھاٹ باٹ، روب داغ، شان و شکو کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے اللہ اسے ہر حال میں پورا کر دیتا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ بے آبرو نہ ہو جائے۔ تو ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ تیرے قضا بن کے نکلتا ہے اور ان کی کنجی بن کے نکلتا ہے، اللہ اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ تو لہذا وجاہت کا معنی غلط کیا۔ تو جب وجاہت ثابت ہے تو شفاعت بالوجاہت بھی ہو سکتی ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے روٹ جائے گا، مجھے منانے کے جتن کرنے پڑیں گے، فراق کی آگ میں جلنا پڑے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اگر محبت کا یہ مطلب ہے پھر رب کا محبوب ہونا ہی کوئی نہیں چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی پاک کے غلاموں کے لیے بھی اعلان کر دیا کہ جو تمہاری زلف کا اسیر ہو جائے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرتے جاؤ، اللہ تمہیں محبوب بناتا چلا جائے گا۔ پھر یہ کہ پتہ نہیں کس کو اجازت ملے گی، تو یہ کتنا جہالت کا مظاہرہ ہے اور کتنا اندھے پن کا مظاہرہ ہے کہ پتہ نہیں کس کو اجازت ملے گی۔ پہلے اللہ کس کو کہے گا سفارش کر، جبکہ نبی پاک کا اعلان ہے انا اول شافعن واول مشفعن، سب سے پہلے شفاعت کروں گا تو بھی میں، اور قبول ہوگی تو بھی میری شفاعت قبول ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، جب نبی چپ ہو جائیں گے ان کی طرف سے بولنے والا میں ہوں گا۔ بنی اسرائیل کے کلیم موسیٰ علیہ السلام ہے، مگر تمام انبیاء کا کلیم میں ہوں۔ طور کے کلیم وہ ہے اور محشر کا کلیم بنوں گا تو میں محمد مصطفیٰ بنوں گا۔ انا مستشفیہم اذا حبسوا، جب پیغمبروں کو روک دیا جائے گا تو ان کو حق شفاعت بھی لے کر کے دینے والا میں ہوں گا۔ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے، ان کو پڑھنے پڑھانے کے باوجود کوئی کہے پتہ نہیں اللہ قیامت کو شفاعت کی اجازت کسے دے گا، اس سے بڑی جہالت کوئی ہو سکتی ہے؟
اور اس سے بڑا بغض نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے اور آپ کی شان سے، مرتبے اور مقام سے ہو سکتا ہے؟ تو محبت اعلیٰ حضرت کو جو حضور کی ذات پاک سے تھی، اس نے آپ کی رہنمائی کس طرف کی ہے کہ نبی پاک جب شفاعت کے لیے جائیں گے اور سجدے میں گریں گے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہائیں گے، اللہ رب العزت کا قہر و غضب رحم و کرم میں بدلے گا، انتقام انعام میں بدلے گا، اور اللہ رب العزت محبوب پاک کو اٹھا کے عرش کی دائیں جانب جو کرسی ہوگی وزارت عظمیٰ کی، شفاعت کبریٰ کی، اس پر بٹھا کے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ سارا محشر کا معاملہ دے دے گا۔ اسی کو شیخ محقق نے اس رنگ میں بیان کیا کہ وہاں جا کے پتا چلے گا کہ یہ روز اوست و حکم اوست، یہ دن بھی پیارے مصطفیٰ کا ہے اور آج حکومت بھی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے اس رنگ میں بیان کیا۔ فقط کتنا سبب ہے ان ایک آدھے بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا تصور نہیں دیا ہے، بلکہ حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو کچھ حرمین شریفین سے ظاہری باطنی علوم حاصل کیے، ادب نیاز حاصل کیا، اسی کا درس انہوں نے فارسی عربی زبان میں دیا، اور اسی کا درس پھر اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنی زبان جو ہے اس کے اندر دیا، اور لوگوں کے دلوں سے جو ان کے عداوت، دشمنی اور تنکیس، توہین والے میل کچیل اور زنگ چڑھائے گئے تھے، ان کو محبت مصطفیٰ کے ریگ امال کے ساتھ ظاہر کیا، اور پھر سے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ والا نور جو ہے اسے اجاگر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ہماری طرف سے کروڑوں در کروڑوں اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اور کتنا پیارا انداز ہے آپ کے تلقین کا اور تعلیم کا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نصحی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے۔ نبی پاک نہیں دیتے، آپ رازق نہیں ہیں، تمہارے موت حیات کے مالک نہیں ہے، جو کہو چلو اپنی جگہ تمہارا عقیدہ ہے، لیکن نبی پاک کی ذات کو نشانہ بنانا، تنقیدیں کرنا، اور نبی پاک کا احسان یہ بھول جانا کہ جس خدا کی توحید کے جوش میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اس خدا کا رستہ بتایا کس نے، اس خدا کی معرفت ہمیں ملی کہاں سے ہے، کم از کم اتنا ہی سوچ کے نبی پاک کا پھر بھی ادب اور احترام کرنا لازم تھا۔ جس خدا کی اتنی محبت ہے، توحید کا اتنا جوش ہے، اس خدا کا پتہ کہاں سے چلا؟ ہم تو جنڈیاں پوجتے، پتھر پوجتے، سورج چاند تاروں کی پوجا کرتے، پانیوں کی پوجا کرتے ہندوؤں کی طرح۔ ان چیزوں کے آگے جھکنے سے بچایا کس نے؟ رب واحد کا پتہ بتایا کس نے؟ اس کی عبادت کے طریقے بتلائے کس نے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ ربط اور تعلق قائم کس نے کیا؟ اس کی کتاب کس نے ہمارے حوالے کی؟ تو کم از کم اسی نعمت کو سامنے رکھ لیا جاتا، پھر بھی ان کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب کا، نیاز کا، تعظیم کا، تکریم کا درس دیا، اور جنہوں نے بے ادبی کی، گستاخی کی، ان پر تنقید کی، تو انہیں دشمن اس لیے بنا لینا کہ ہمارے مولویوں پر اعتراض کیوں کیا ہے، یہ انصاف ہے، عدالت ہے؟ اللہ قیامت کے دن پوچھے، اے احمد رضا تو نے ان دیوبندیوں کی، وہابیوں کی مخالفت کیوں کی؟ وہ عرض کریں گے حضور تیرے محبوب کی بے ادبی کی وجہ سے۔ ان مولویوں سے پوچھے تم نے اس احمد رضا بریلوی کو کیوں گالیاں دی، ان کے دشمن کیوں بن گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے مولویوں کی بے ادبی کی تھی اس لیے۔ یہی کہیں گے کہ اور کچھ کہیں گے؟ اب بتلاؤ پلڑا بھاری کس کا ہے؟ وہ کہیں گے کہ میں نے تیرے محبوب کی بے ادبی برداشت نہیں کی، گستاخی برداشت نہیں کی، اس لیے میں نے زبان سے، قلم سے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور یہ کیا کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے مولویوں کی بے ادبی کی ہے، اس لیے ہم نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ میرے بھائیو، اگر محبت ہو تو بندہ اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا محب ہے، عاشق ہے، میرے محبوب کا ثناخوان ہے، تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتا ہے، اور پھر بھی اس محبوب کی ثناخوانی کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف کے بعد
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، حریم قدس میں حاضری دیتے، نبی پاک کی شان کے قصیدے پڑھتے، نعتیں سناتے، منقبتیں سناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے حضرت عروہ نے عرض کی، اماں تم پر تہمت لگانے والوں میں یہ بندہ بھی شامل تھا، جن لوگوں نے تم پر تہمت لگائی ان میں یہ بھی شامل تھا حسان، اس کو تم اپنے حریم قدس میں قدم رکھنے ہی کیوں دیتی ہو؟ اس کو اجازت ہی کیوں ملتی ہے کہ تمہارے حریم ناز میں قدم رکھے؟ یہ بڑا گستاخی کی اس نے، بے ادبی کی اس نے، یا کیوں آنے دیتی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب کیا تھا؟ منافقین کے جھانسے میں آ کے، ان کے فریب دھوکے میں آ کے، ٹھیک ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مگر مجھے پیارا کیوں لگتا ہے، میں اسے یہاں آنے کیوں دیتی ہوں؟ یہ میرے محبوب کا صداقہ ہے۔ یہ وہی تو ہے جس نے کہا ہے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْزِي لِإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ، میرے باپ کی عزت، میری ماں کی عزت، میری اپنی عزت نبی پاک کی عزت پہ قربان۔ تو چونکہ میرے نبی کا صداقان میرے نبی کی عزت پر اپنے باپ کی ماں کی عزت قربان کرنے والا ہے، اس لیے مجھے پیارا لگتا۔ تو ذاتی دکھ بھول گئی اور محبت فرما رہی ہے، شفقت فرما رہی ہے، نگاہ کرم فرما رہی ہے، کیوں کہ میرے محبوب کا صداقہ ہے۔ تو دیوبندی حضرات کو اگر کچھ بھی نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہوتی، تعلق ہوتا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعتیں پڑھ کے، سن کے سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا انہیں، کہ چلو ہمارے بڑوں کو جو بھی کہا ہے ہم اس کی وجہ سے ان سے ناراضگی نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے نبی کا چونکہ نعت خوان ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ امام اہل سنت نے کس طرح پیاری پیاری نعتیں کہی اور نبی پاک کی شان کس طرح پر اجاگر کی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے مرتبے کا تحفظ کیا، کسی کو چیلنج نہیں کیا۔ مولوی رشید احمد مر گیا، محمود الحسن دیوبندی نے اس کی شان میں قصیدہ لکھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے رشید احمد کی شان بیان کی ہے کہ تم نے صرف مردے زندہ کیے، مگر میرے مسیحا نے کیا کیا؟ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اس مسیحائی کو ذرا دیکھیں ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے صرف ایک کام کیے، پر ہمارے رشید احمد نے دو کام کیے، مردوں کو زندہ بھی کر دیا اور زندوں کو مرنے بھی نہیں دیا، اگرچہ آپ مر گیا تھا۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اور خود مرا ہوا، اور ساتھ چیلنج کر رہے ہیں اس مسیحائی کو ذرا دیکھے ابن مریم، اے عیسیٰ تو کیا مقابلہ ان کا کر سکتے؟ تو صرف ایک کام کرتا رہا ہے، مردے زندہ کرتا رہا، اگر زندوں کو مرنے سے بچانا یہ تمہارے بس کی بات نہ تھی، وہ ہمارے مولانا کا کام تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ انداز نہیں اپنایا۔ کتنا پیارا انداز ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ کسی کو چیلنج وغیرہ بھی نہیں، اور حفظ مراتب بھی کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی شان کو بھی اجاگر کیا ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ درستی پڑھ لیں۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ امام مقتدیوں سے افضل ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی تو کیا وہ صحابہ نبی پاک سے مرتبے میں بڑھ گئے؟ تو تمہیں یہ مسئلہ کس نے بتلایا ہے کہ جو امام ہے وہ مقتدیوں سے افضل ہو تبھی وہ امامت کرا سکتا ہے، ورنہ نہیں کرا سکتا؟ پہلے نماز حضرت جبریل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پڑھائی، حضرت جبریل امام بنے، نبی کریم علیہ السلام مقتدی بنے۔ معراج میں 5 فرض ہوئی، 50 فرض ہوئی، پھر 5 ہوئی، لیکن یہ نہیں کہ اس سے پہلے نماز ہی کوئی نہیں تھی،
پہلی وحی آئی تو اس کے ساتھ ہی نماز شروع ہو گئی، اور وہ نماز جبریل پڑھا رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں۔ پہلے 5 نمازیں پڑھائیں اس رنگ میں کہ جو پہلا وقت تھا ہر نماز کا اس میں پڑھائیں، دوسرے دن نمازیں وہ 5 پڑھائیں تو جو آخری وقت تھا اس میں پڑھائیں، اور پھر عرض کیا کہ الوقت بین الوقتین، جو اصل وقت ہے وہ ان 2 وقتوں کے انتہا اور ابتدا کے درمیان۔ تو کیا جبریل امین پھر افضل ہے نبی کریم علیہ السلام؟ اگر ادھر تکلیف ہو گئی ہے حضرت صدیق کا نام لینے پر یا عبد الرحمن بن عوف کا، تو جبریل امین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ افضل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ساری مخلوق سے افضل ہے، افضل الخلائق ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے جبریل کے پیچھے بھی پڑھ لی، ادھر حضرت صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی پڑھ لی۔ تو یہ قاعدہ ہی کوئی نہیں کہ امام افضل ہونا چاہیے، بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ آپ بتلانا یہی چاہتے تھے کہ یہ سوچ ہی غلط ہے کہ امام افضل ہونا چاہیے سب سے، مفضول کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلو خلف کل بر و فاجر، امام جیسا بھی بنا ہوا ہو، عقیدہ بشرطے کہ ٹھیک ہو، عملی کمزوری بھی اس میں کیوں نہ ہو، نماز اس کے پیچھے پڑھ لو۔ اس لیے یہ بنیادی غلط ہے جو آپ نے رکھی ہے۔ اذا امرتکم امور دینکم فاتبعوہ، تم بہتر جانتے اور میں امور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان جو انصار تھے ان کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے تھے، نر کا بور مادہ میں ڈالتے اور اس سے فصل زیادہ ہو جاتی، پھل زیادہ ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چھوڑ دو تو پھل اللہ رب العزت پھر بھی دے دے گا، اس لیے اس تکلف کو چھوڑو، یہ جو تم محنت مزدوری کر رہے ہو اور اس پر تمہارا تکیہ ہے، بھروسہ ہے کہ ہم یہ بور ڈالیں گے نر کا تو پھل زیادہ ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا، یہ نظریہ چھوڑ دو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیوند کاری بند کر دی، تو اس سال پھل جو ہے وہ تھوڑا آیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ وہ تو پھل بڑے ناقص اور کم نکلے ہیں اور اگلا معیار جو ہے وہ برقرار نہیں رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں امور دین میں سے کسی کا حکم تمہیں دوں وہ تو تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم اسے پورا کرو، لیکن دنیا کے معاملات میں اگر میں کوئی حکم تمہیں دیتا ہوں تو پھر تم اپنی مرضی کر سکتے ہو، کیوں؟ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو۔ تو اس کسی عزیز نے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کے علوم نہیں رکھتا، تم بہتر جانتے ہو، لہٰذا جب تم بہتر جانتے ہو تو پھر ایک تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم کوئی نہیں، دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا کے علوم میں نبی کریم علیہ السلام عالم ہے، نبی پاک کی نسبت امت جو ہے وہ عالم ہے، دین کے بارے میں نبی پاک عالم ہے، دنیا کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو ایک فتویٰ جو تمہارے علماء نے دیا ہے کہ جو شخص کہے کہ فلاں نبی کریم علیہ السلام سے علم میں بڑھ کر ہے وہ کافر ہے، یہ اس کا توڑ اگر کیا جا رہا ہے تو پھر تم اپنے مولویوں سے پوچھو کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جو نبی پاک سے دوسرے کو علم میں بڑھائے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ کیوں لکھا تم نے؟ لہذا اس سے تمہارے مولویوں کا دامن صاف نہیں ہو سکتا، یا جہالت ان کی ثابت ہوگی یا پھر ماننا پڑے گا کہ حدیث کا وہ معنی نہیں ہے جو لکھنے والے نے سمجھا ہے، اس کا معنی کوئی اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں تجربہ رکھتا، کسی کام کا تجربہ اسے نہیں، اسے مشورہ دینے کا حق ہے، اور جو تجربہ نہ رکھنے کے باوجود مشورہ دیتا ہے کیا وہ دانا ہے، صاحب حکمت ہے؟
صاحب فہم و دانش ہے کہ جب تمہیں تجربہ ہی نہیں ہے، مہارت ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو تجربہ ہے، مہارت ہے، تمہیں مشورہ دینے کا حق کیا ہے اس بارے میں جس کے اندر تمہیں مہارت ہی نہیں ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس اقدام کا، انہیں روکنے کا کیا جواب ہو؟ پتا چلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ اسباب سے نظر ہٹا لو، صرف مسبب کی ذات پہ نظر رکھو۔ تم کہو اسباب چھوڑ دو، نبیوں سے دعائیں نہ کراؤ، ولیوں سے نہ کراؤ، یہ تو ہوگی توحید۔ نبی پاک فرمائے نر کے بور پہ اعتماد نہ کرو، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو، یہ پھر لا علمی ہوگی۔ تو میری عرض سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ یہ ولیوں نبیوں سے روکتے ہیں نا کہ سیدھا اللہ سے رابطہ رکھو، ان سے دعائیں کیوں کراتے ہو، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ تم روکو ان اسباب سے تو تم تو ہو گئے موحد۔ نبی پاک روکے اس سبب سے کہ پیوند کاری میں کیا پڑا ہے، نر کا بور کیا کر سکتا ہے، پھل میں اضافہ سے کیسے ہو سکتا ہے، نبی پاک روکیں یہ سبب اختیار نہ کرو، پھر آپ لا علم ثابت ہو۔ یہ دھاندلی ہے یا نہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے ہیں کہ یہ اسباب ہے اور اسباب کا فی الجملہ دخل ہوتا ہے، لیکن پہ نظر رکھ لے تو کیا اللہ اس کی وہ مشکل حل نہیں کرے گا، یہ حاجت پوری نہیں کرے گا؟ 70,000 بندہ قیامت کے دن بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گا اور سب سے پہلے جائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوگا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا حضور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ بلا حساب و کتاب سب سے پہلے جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو نہ تعویذ گنڈا استعمال کریں گے، نہ دم وغیرہ کسی سے کرائیں گے، نہ مادی علاج کرائیں گے، داغ وغیرہ، وہ بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کریں گے۔ وہ لوگ سب سے پہلے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، صرف مسبب کی ذات پہ نظر رکھی جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس توحید کے اعلیٰ مرتبے کی طرف لے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو منظور کیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اسباب مسببات کا ایک تسلسل ہے، اس کے اندر اسباب کے پردے میں اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے، لہٰذا یہ اسباب بھی استعمال ہوتے رہنے چاہیے اور یہ سلسلہ بھی چلتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پھلوں میں کمی کر دی تاکہ اگر یہ میرے محبوب کے فرمان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتے ہیں اس مشقت سے، تو ان کا امتحان لیا جائے کہ آیا یہ اس بات پر ثابت قدم رہتے ہیں اور واقعی نبی پاک کے فرمان پر یقین کامل کرتے ہیں، تو پھر میں ہمیشہ کے لیے ان کی نسلوں کو بھی اس مشقت سے آزاد کر دوں گا۔ لیکن اگر یہ امتحان میں کامیاب نہیں اترتے تو پھر ان کو چھٹی دے دیتے ہیں کہ یہ اپنے معاملات جو ہیں اسباب کے مطابق اسی طرح چلاتے رہ جائیں۔ تو صوفیاء کرام نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ نبی پاک توحید کی اعلیٰ مرتبے کی طرف انہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت ان اسباب و سببات کا جو تسلسل قائم فرما چکا ہے وہ چاہتا تھا کہ ان اسباب کو بھی اختیار کیا جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لینے کے لیے اور ان کی ثابت قدمی کو آزمانے کے لیے پہلے سال پھلوں میں کمی کر دی، پھر نبی پاک نے اللہ کی منشا کو معلوم کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی۔ انتم عالم بامور دنیا، تم کا یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ ان کا دعویٰ اس صورت میں ثابت ہوتا جب آپ یہ فرماتے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، صرف یہ فرمایا کہ تم بہتر جانتے ہو، تمہیں اچھے معلومات ہیں، تو مطلب ہے فی نفس ہی تمہیں علم ہے، نہ یہ کہ مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اب میں کھیتی باڑی نہیں کرتا، مجھے تجربہ اس کا نہیں ہے، مہارت نہیں ہے، میں کسی کسان کو جا کے مشورہ دوں تو میری کم عقلی سمجھی جائے گی، تو نعوذ باللہ یا اپنے نبی کو کم عقل سمجھو، دانش حکمت سے محروم سمجھو، یا پھر ماننا پڑے گا کہ آپ توحید کے اعلیٰ مرتبے کی طرف رہنمائی کر رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے وہ جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ حاصل نہ کیا، اس طرح کامل یقین نہ رکھ سکے، اور اللہ کو بھی منظور یہی تھا کہ اسباب و سببات کا سلسلہ چلتا رہے، اس لیے نبی پاک نے پھر چھٹی دے دی انہیں۔
من عرف نفسہ فقد عرف ربی، خود کو کیسے پہچانا چاہتا ہے وہ اپنے رب کی پہچان کے لیے پہچانا، اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے جس کو پہلے دیکھا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہچان علیحدہ چیز ہے، دیکھنا علیحدہ چیز ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس نے نفس کو پہچان لیا رب کو دیکھ لیا، بلکہ رب کو پہچان لیا۔ ایک آدمی کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہل چلاتا ہے، مشین چلاتا ہے، موٹر چلاتا ہے، تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جو گوشت پوست پٹھے ہڈیاں وغیرہ ہیں یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ کوئی اور اندر طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے۔ اتنا پتہ چلتا ہے کوئی کہ اصل اندر میں کوئی اور طاقت ہے جو ہاتھوں سے کام لے رہی ہے، پاؤں سے کام لے رہی ہے اور آنکھوں سے کانوں سے کام لے رہی ہے۔ تو جس طرح نظر نہ آنے کے باوجود بندہ جسم کی حرکات سے، اس کے افعال سے پہچان سکتا ہے کہ اندر کوئی اور طاقت ہے جو ان اعضاء کو استعمال کر رہی ہے، اسی طرح پر سورج کو چڑھتے دیکھ کر، ڈوبتے دیکھ کر، چاند کو گھٹتے بڑھتے دیکھ کر، بارشیں برستے دیکھ کر اور دریاؤں کی طغیانیاں دیکھ کر، اس طرح جو انقلابات آ رہے ہیں زمانے کے اندر، ان کو دیکھ کر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح میرے بدن کے اندر جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ صادر کرنے والی طاقت کوئی اور ہے جو غیر مرئی ہے، غیر محسوس ہے، لیکن یقیناً ہے۔ اسی طرح اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اگرچہ اللہ کی ذات نظر تو نہیں آ رہی، پر یقین یہ ہے کہ یہ چیزیں اپنے آپ کام نہیں کر رہی ہیں بلکہ کوئی ان سے کروا رہا ہے۔ لہذا یہ افعال جو ہے بندے کے جسمانی، یہ اندر روح کے موجود ہونے، نفس کے موجود ہونے کی جس طرح دلیل ہے، جو اس انداز سے اپنے نفس پر استدلال کر سکتا ہے وہ کائنات کے اندر اور ان میں آنے والی تبدیلیوں اور انقلابات کی وجہ سے اللہ کی ذات کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ جو جسم ہے یہ آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے، لیکن جو روح ہے یہ نوری مخلوق ہے۔ روح آگ پانی مٹی ہوا سے نہیں بنا، یہ ایک نوری مخلوق ہے۔ تو جس طرح بندہ کمرے کے اندر بیٹھا ہو اور روشن دان سے دھوپ اندر پڑ رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ سورج موجود ہے، کیوں کہ یہ اس کی دھوپ اندر پڑ رہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات سے ان ارواح کا اور ان حقائق کا صدور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ سورج سے کرنوں اور شعاؤں کا صدور ہوتا ہے۔ تو جس طرح کرنوں اور شعاؤں کے ذریعے سورج کی ذات پہچانی جاتی ہے، تو روح جب کامل ہو جائے، خالص ہو جائے، اس کی نورانیت بحال ہو جائے، بدن کی میل کچیل اس سے دور ہو جائے، تو پھر یہ روح چننے والے وہ کان دور و نزدیک کے، سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، در
والسلام على أفضل الأنبياء سيد المرسلين أحمد الحامدين محمد المحمودين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواسعين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ ناز میں قبول منظور فرما. ہماری اس حاضری کو دار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنے مقبولان بارگاہ کے تو ہے رحم و کرم فرما. ہمارے گناہ معاف فرما. ہماری غلطیوں کو تانوں سے درگزر فرما. اے اللہ جس ہستی پاک کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہماری طرف سے یہ التجا ہے آرزو ہے کہ امام احمد رضا قدس سر العزیز کے مزار پر انوار پر رحمتوں کی بارش فرما اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس برسات کو جاری فرما. ان کے درجات کو بلندر فرما اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں ان کو اور زیادہ مقبولیت اور قبولیت نصیب فرما. ان کے درجات کو اور زیادہ بلندی اور رفعت نصیب فرما. ان کے قلوب برکات کو عام فرما. جس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع آپ نے روشن فرمائی ہے ہم آپ کے غلاموں کو بھی وہ شمع روشن رکھنے کی بلکہ اس کو مزید جو ہے روشن تر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ آپ کے نیاز مندوں کے جتنے مدارس ہیں آپ کے وابستگان کے جتنے مدارس ہیں ان کو ترقی نصیب فرما. ان کے اندر اور زیادہ فضل اور برکات پیدا فرما. اے بارئلہ محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجات برات بلند فرما. آپ کے جانشین برحق حضرت علامہ محدث کبیر مولانا غلام رسول صاحب رضوی قدس سر العزیز کے درجات برات بلند فرما. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اور روشن فرما اور ان کے درجات مراتب میں اضافہ فرما ترقی فرما. اے اللہ جتنے علماء اہل سنت ہیں سب کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما. سب کو صحت عافیت کے ساتھ رکھ اور زیادہ سے زیادہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی توفیق نصیب فرما اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے کی انہیں زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرما. اے اللہ پاکستان کے حال پر رحم کرم فرما. اسے اندرونی بیرونی دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما. عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما. قوم مسلم کو صحیح قیادت نصیب فرما. حضرت سردار صاحب کو استاد العلوم کے لیے زیادہ سے زیادہ خدمات سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما اور بارک اپنے